ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کے دن میں یہ کیا ہوگا؟ فواد چوہی صاحب نے خود پیدا کر دیا کہ اس کو ایک بڑھوتری دے دی کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ عید ہوگی. ان کی اپنی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اپنا بجٹ ہے 12 ارب روپے کا. ان کی ویب سائٹ کے لنکس کے مطابق صدر ممنون حسین ہے اس پر اور وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رانا تنویر حسین ہے. اگر آج کے پی کے میں چاند نظر آ جاتا ہے تو کیا رہ گئی منسٹری آف سائنس؟ کچھ بھی نہیں. اگر ایک روزہ کم ہو گیا یا ایک روزہ زیادہ ہو گیا تو اس کا گناہ ثواب اس آدمی کے سر ہے جس کے کہنے پہ وہ روزہ کم ہوا یا روزہ زیادہ ہوا، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو چاہے وہ کسی اور ایریا میں. کیا آپ اپنی عید رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق منائیں گے یا فواد چودھری صاحب کے نئے فارمولا کے تحت؟ یہ بڑی ایک ڈیبیٹ ایسی ہے جو سیریس ہوتی جا رہی ہے. ایک اس کی ریلیجس کونوٹیشن ہے جس کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مذہبی لیڈر، ہمارے علماء ہمیں کس طرف لے کے جاتے ہیں، اور دوسری طرف سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. کیا مذہب سائنس کو ڈینائی کرتا ہے؟ کیا اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم نے مذہب سائنس کو نہیں ماننا، یا یہ کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ اور ریلیجیس اینٹیٹیز کے درمیان؟ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ آپ نے عید کس فارمولا کے تحت منانی ہے. سہیب مرغوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سہیب بھائی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ فواد چودھری اور رویت ہلال کمیٹی کے درمیان جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، یہ اس کی ذرا پس منظر تھوڑا سا ہمیں بتائیں آپ. دیکھیے، ایک تو چونکہ کابینہ نئی بنی، نئی سے مطلب 9 مہینے تو ابھی ہو گئے نئے ہونے کے باوجود، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے محکمے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فواد چوہی صاحب اپنے محکمے سے نکل کے تو چھلانگے مار رہے ہیں رویت ہلال کمیٹی کے اس میں. انہوں نے کہا کہ جی ان پہ 43 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. اگر وہ اپنا منظور کردہ بجٹ پڑھ رہے ہیں تو ان کو پتہ لگے گا کہ ان کے بیان کردہ اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہے. اپنا منظور کردہ بجٹ سے مراد یہ ہے کہ جو رویت ہلال کا بجٹ ہے اس کو وہ پڑھ لیں. اپنے سے مطلب اس گورنمنٹ نے جو بجٹ منظور کیا نا برسریدار آنے کے بعد، ٹھیک ہے جی، تو اس میں 33,58,000 روپیہ اس کا سال بھر کا خرچہ ہے. غلط فگر کوٹ کر رہے ہیں منسٹر سے. غلط فگر کوٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا پراپر ہوم ورک نہیں کیا. پراپر ہوم ورک ہی نہیں ہے. اچھا، ہوم ورک تو جب ہوم ورک ہوگا تو پراپر یا امپراپر کا سوال پیدا ہوگا نا. یا ہوم ورک ہے نہیں. ٹھیک ہے. ان کی اپنی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اپنا بجٹ ہے 12 ارب روپے کا. 12 ارب روپے کا؟ جی ہاں، 12 ارب روپے کا. اور پرفارمنس کیا ہے پیسوں کے پرسپیکٹو میں؟ آپ دیکھتے ہیں 33 لاکھ کو آپ نے اس پہ آپ نے تنازع کھڑا کیا ہوا ہے. 12 ارب، وہ 12 ارب کا بھی ویسے آپ نے بتانا کیا کر رہے ہیں؟ یہ 12 ارب میں ان کے پاس 18 ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے. جو 28 ڈپارٹمنٹس کہلاتے ہیں. اچھا، اب اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے لوگ چلے جائیں نا، ابھی ہر ایک کے پاس جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کے پاس نیٹ ہوگا، وہ کھولیں تو ان کا حال یہ ہے کہ 2010-11 کے بعد پالیسی کوئی نہیں ڈرافٹ ہوئی. ڈرافٹ جو پڑا ہے پالیسیوں کا، ان کی 2 پالیسیوں کا ڈرافٹ پڑا ہے، دونوں 10 اور 11 میں فریم ہوئی ہیں. پرانی 9 سال پرانی ہیں. اس وقت سے اب تک انہوں نے اس میں آ کے تو اپنی وزارت میں دیکھ لیتے نیچے کیا ہے، ناک کے نیچے دیکھ لیں نا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ کیا ہے. اچھا، اب انہوں نے کوئی شیلڈوں کی تصویریں ڈالی ہوئی ہیں. ایک کوئی جاپانی ہیں، ان کو کوئی شیلڈ دے رہے ہیں. ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا صرف یہ فنکشن ہے. اپنے محکمے تک محدود نہیں ہے، دوسروں کے کام میں عمل دخل کا. سر مجھے یہ بتائیں، یہ جو انہوں نے رویت ہلال کمیٹی کا جو عمل دخل ابھی انہوں نے شروع کیا ہے، رویت ہلال کمیٹی شروع سے ہی محکمہ موسمیات کے ساتھ کوآرڈینیشن میں چل رہی ہے. یہ فرق تضاد کہاں پہ آیا ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس معاملے کی؟ ابھی نہیں، اس میں تھوڑا سا پیچھے ایک جملہ کہہ لوں بس، کہ ان کی ویب سائٹ کے لنکس کے مطابق صدر ممنون حسین ہے اس پر. اچھا، ٹھیک ہے. اور وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رانا تنویر حسین ہے ایز آف ٹوڈے. ٹھیک ہے. یہ اگر لنکس پہ جائیں گے نا کہ انہوں نے 17 میں کسی تقریر سے خطاب کے پریزیڈنٹ فلانا، تو یہ اب تک اپنے ڈیٹے کو چینج نہیں کر سکے. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جی. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ رویت ہلال اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی تصادم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والعصر، زمانے کی قسم کھائی، ٹائم اور اسپیس کی قسم کھائی. خود کہا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ستاروں کو مسخر کرو، یہ کائنات انسان کے لیے، اس کو تسخیر کیا جائے. تو ایسٹرالوجی میں اور علوم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مشہور ہے کہ علم حاصل کرو خیر چین جانا پڑے. یہ قرآن پاک کا اور اسلام کا پس منظر یہ کہ علم حاصل کرو. اسلام نے سائنس کو انڈورس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب سر یہ تنازع جو ہے اس میں کھڑا کیا خود ہماری حکومتوں نے. غلط پرسیپشن ایک حکومت کے بیچ میں ہوا. اب مثلا احتشام الحق تھانوی صاحب بڑے معروف عالم تھے. 17 نومبر 1966 کی بات ہے. ایوب خان نے انہوں نے اعلان کیا کہ عید جمعہ کے روز ہوگی.
اب حکومت کا پس منظر تھا کہ اگر یہ جمعہ کو تو یہ تو صدارت کے لیے بڑے بھاری ہوگا، تو انہوں نے راتوں رات ان کے خلاف اقدام کیا اور ان کی کمیٹی کے بغیر ہی انہوں نے الگ ہی اناؤنس کر دیا، اچھا تنازع کھڑے ہوئے وہاں سے۔ رائٹ 17 نومبر 61 کی بات تھی۔ اس کے بعد پھر یہ 66 اور 67 میں گورنمنٹ نے جمعے کی عید سے بچنے کے لیے کیا، اور 3 بڑے مولوی انہوں نے گرفتار کر لیے، جن میں رویت ہلال کمیٹی کے اس وقت کے چیئرمین بھی شامل تھے، اچھا مولانا مودودی، ٹھیک ہے، مفتی نعیمی جو جن کے بیٹے جو مطلب آج کل سرفراز نعیمی صاحب جامعہ نعیمیہ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور تھانوی صاحب کراچی سے، مولانا مودودی لاہور سے۔ اچھا، اور یہ 3 مولوی 3 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیے۔ رائٹ۔ اب تنازع کھڑا کیا حکومت نے؟ نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان تینوں نے ایک سیپریٹ عید اناؤنس کی جیسا پوپزئی صاحب کرتے ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے اپنی عید اناؤنس کی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، وہ جمعے کے مطابق عید ہوگی، اور جمعے کے مطابق عید، ٹھیک ہے، مطلب اس دن چاند نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو عید فال کر کے جمعے کو، تو گورنمنٹ نے اسے سیٹرڈے کو کہا، انہوں نے فرائیڈے کو کر دیا، گورنمنٹ نے رات کو 11 بجے اناؤنس کر دیا، جیسے مفتی منیر صاحب نے بھی ایک عید رات کے 11:30 بجے اناؤنس کی۔ رائٹ۔ اب 10 بجے کون سا چاند کون سا چاند نظر آتا ہے، جگمگا ٹھیک رہا ہے، ہوتا ہے، نکلا ہوتا ہے، جب چھوٹی عمر کا اس کی وہ نیا چاند جس کو کہتے ہیں نیو مون۔ اب سر بات یہ ہے کہ غلط فہمیاں جو حکومت کے اپنے اندر تھیں وہ تھیں۔ اب پوپل دئی صاحب کی عید جو ہے وہ آج پوپل دئی صاحب بیٹھیں گے، کیا وہ فالو کریں گے؟ نہیں، یہ تو حیرانگی ہے کہ کیا فواد چودھری کی ایپ جو ہے اس کو وہ مانیں گے اگر وہ اناؤنس کر دیتے ہیں؟ اور سر مجھے ڈر تو یہ ہے کہ کہیں اور پوپزائی نہ پیدا ہو جائیں اس لفٹ میں۔ 3-4 پوپل دئی پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت بھی دیکھیں جماعت اسلامی بھی خلاف ہو گئی تھی گورنمنٹ کے، جبھی تو مولانا مودودی صاحب اریسٹ ہوئے، ٹھیک ہے، اور کراچی میں ان کا بڑا انفلوئنس تھا، تو عید کراچی کی، پشاور کی اور ایوب خان کی الگ الگ عیدیں ہو گئیں، تو 3 عیدیں ہو گئیں۔ اچھا، اب بھی اس مرتبہ بھی سائنس میں، اور جو آپ نے شروع میں بات کی کہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ ان کی گزشتہ کئی برسوں سے جو اناؤنسمنٹ تھی وہ محکمہ موسمیات کے شیڈول کے مطابق تھی، وہ ان سے کنسلٹ کرتے تھے، اور ٹھیک ہے، اور فواد چودھری صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی حکومت جہاں پہ 6 سال سے قائم ہے، کے پی کے، وہاں جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پوپل دئی صاحب کو کہ بھائی صاحب میری اپلیکیشن یہ کہہ رہی ہے تو آپ عید کیوں غلط منا رہے ہیں؟ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کے اپنے دور میں بھی پوپل دئی صاحب نے غلط عید اناؤنس کی، پچھلے دور میں صحیح عید اناؤنس کی، ٹھیک، مطلب پچھلے دور میں 2017 میں وہ نہیں تھے یہاں پہ، تو عید بڑا جینون منائے گی، کو کہتے ہیں جو حکومت نے باہر بھیج دیا تھا کوئی دورے چڑھے ہوئے، رائٹ۔ تو اس مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے عید میں کنفیوژن پیدا کیا، کے پی کے میں کنفیوژن ہوا جہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے۔ اچھا شریف صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کے دن میں یہ کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری اپلیکیشن ہے اس کو انڈورس کر دیا مفتی منیب الرحمان صاحب نے، ٹھیک ہے، اگر آپ حضرت امام شافعی کی فلسفی دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند کو ثابت ہونا چاہیے اس کی پوزیشن سے، اس کی نومیریکل اور جیوگرافی، اس کی جو اپنا ایک ایگزسٹنس کی پوزیشن ہے اس سے، ٹھیک ہے، وہ سائنس کو انڈورس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ جائیں حضرت امام حنبل صاحب کی اس پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ چاند کا دیکھا جانا ضروری ہے، رؤیت آنکھوں سے دیکھا جانا ضروری ہے۔ اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ پھر دوربینیں کیوں استعمال ہو رہی ہیں؟ میں پھر پوچھتا ہوں کہ تم اینک لگا کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو دوربین، اینک، یہ ساری چیزیں آنکھ کا حصہ ہیں، بالکل صحیح، اٹس ایکسٹینشن آف یور آئی سائٹ ایکچولی، جس سے الٹیمیٹلی آپ نے چاند ہی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا چاند ہی ہے۔ اچھا، اب دوربین اگر چاند کسی ایسی جگہ پہ دیکھ لیتی ہے جہاں بندہ نہیں رہتا، دیکھیں انہوں نے ایک عید ایسی منائی جہاں چاند انہوں نے ایسی جگہ دیکھا جہاں رہتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اب کیا وہ عید ہم منا سکتے ہیں جہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں رہتا؟ رائٹ رائٹ رائٹ۔ اب یہ چلے گئے کراچی کے ساحل کے اوپر یا بلوچستان کے کسی صحرا میں چلے گئے، وہاں جا کے دیکھ لیا جہاں کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ حنبل صاحب کا یہ کہنا ہے، اور اس کو ابن تیمیہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، کہ چاند دنیا میں کہیں نظر آ جائے، مطلب کسی بھی اسلامی ملک میں نظر آ جائے تو ہم اس کو مان لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق آپ عید مسلمان عید منا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جیسا کہ پوپل دئی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب میں کے مطابق عید منائی ہے، وہاں پہ چاند نظر آیا تو بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم سعودی عرب کے مطابق اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں عید کو۔ تو اس میں دیکھیں ریاست کا تصور نہیں ہے، لیکن بعض اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ریاست کو بیچ میں لاتے ہیں کہ حکم حاکم جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے کنفیوژن اور کیوس ختم ہوتا ہے۔ اب آپ آدھے لاہور میں عید منا رہے ہیں، آدھے لاہور میں نہیں منا رہے ہیں، آدھا پشاور کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، آدھا پشاور کہہ رہے ہیں ہم کراچی کے ساتھ ہیں، آدھا کہہ رہے ہیں ہم لاہور کے ساتھ ہیں، تو ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو 12ویں صدی میں بہت سے دانشور آئے، اسکالرز آئے دینی بھی، جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حکم حاکم جو ہے اس کو بیچ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو حاکمیت آ گئی۔
اب جو کچھ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم کر رہے ہیں، یہ تو بھٹو صاحب نے 1974 میں قومی اسمبلی کے ریزولوشن کے نتیجے میں قائم کی تھی۔ اچھا وہ کیا تھا؟ قومی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا تھا کہ رویت ہلال کمیٹی بنائی جائے، اس کی ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہوں، اور وہ کمیٹیاں پھر آگے رویت کو چاند کو دیکھیں اور اس کو اناؤنس کرے، گورنمنٹ اس کو انڈورس کرے۔ ٹھیک ہے، تو ایک لحاظ سے اس کمیٹی کا آئینی پس منظر بھی ہے کیونکہ آئین کی ریزولوشن ہے۔ رائٹ، تو پہلے تو فواد چودھری صاحب اس آئین کے ریزولوشن کو نگیٹ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو انل کر کے پھر آگے لے کے چلیں، کیونکہ ریزولوشن کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اس میں موجود ہے، یہ ان کے پاس ہے سارا، سائنس کے تو وزیر ہیں نا، سائنس کے منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو کیبنٹ ڈویژن میں جائیں اور ان کی آرکائیو لائبریری جو ہے اس میں کیبنٹ ڈویژن کا یہ فیصلہ موجود ہے۔ سہیل صاحب مجھے ایک چیز اور پوچھنی ہے کہ ریاست بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ریاست کے اندر ایک ہارمنی ہونی چاہیے کہ ہم پوری ریاست کے معاملات، پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک طرح کے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک عید منائی جائے، اس میں ایک ہارمنی بھی ہوتی ہے، ایک آپ کو ایک پوری قوم کو کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کی تقویت نظر آتی ہے، لیکن بے شمار ہمارے معاملات ریاست کے اندر پروونشل معاملات بھی ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ یہ رویت ہلال اگر ایک لمبے عرصے سے پوپل زئی صاحب کے پی کے میں سیپریٹ عید بنا دیں تو اس کو پروونشل میٹر کے طور پہ ڈیل کیا جائے؟ اچھا، ایک تو سر ہمیں اس چیز کو، غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے کہ اگر دو عیدیں ہو گئی ہیں تو کوحرام آ گیا ہے، کوئی کوحرام نہیں ہے، پوری دنیا میں اسی طرح ہے۔ اگر باہر کے ممالک میں عید ایک دن ہوتی ہے اور ہمارے نیبرز میں آگے پیچھے یہ فرق ہوتا ہے، کوئی سر یہ کوحرام نہیں آ رہا کہ عیدیں اگر کسی نے اسلامی تاریخ میں ادوار نہیں بتاؤں گا، اہم ترین ادوار میں بھی جو بڑے ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں، تو وہ بھی اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں گئے، مکہ سے مدینہ میں یا مدینہ سے کہیں اور، تو وہاں عید منائی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں تو کل منا لی، ٹھیک ہے، تو اب چاند جہاں نظر آ گیا انہوں نے منا لی، اور جن کو نہیں علم ہوا، نہیں پتہ لگا، انہوں نے اپنے چاند دیکھ کے اس کے مطابق عید منا لی۔ رائٹ، تو جیسے ہم نے کے پی کے دوسرے روز منا لی، تو اس میں کوئی کوحرام نہیں آ گیا، اسلام میں ایسی بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ سارا کنفیوژن جو ہے یہ اب فواد چودھری صاحب نے خود پیدا کر دیا کہ اس کو ایک بڑھوتری دے دی کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ کہ 5 کو عید ہوگی، اب ڈنڈا بیچ میں آ گیا نا۔ اب میں اگر مفتی منیر صاحب کی جگہ ہوتا، میں کہتا میں کمیٹی سے ریزائن کرتا ہوں، یہ جس کو چاہے لے آئیں اور دیکھ لیں گے، یہ تو ڈنڈا آ گیا نا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بیچ میں اب انصاف ختم ہو گیا، کیونکہ جہاں بھی آپ اسٹک لے آئیں گے، کیرٹ نکال دیں گے، اسٹک کو چلانا شروع کر دیں گے، تو اٹ مینس اب میں تو کم از کم یہی سمجھ رہا ہوں کہ مفتی منیر صاحب چاند آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے اس کی اپلیکیشن پہ دیکھ رہے ہیں، اپلیکیشن سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کنفیوژن اور کیوس پیدا کر دیا فواد چودھری صاحب نے، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بیج اتنا سا ہے بھی، یہ فیوچر میں اس سے درخت کتنا بڑا نکلے گا۔ رائٹ، یہ بہت بڑا تنازعہ ہو سکتا ہے، حل کیا ہے؟ حل سر جو چل رہا تھا نا وہ بڑا آئیڈیل تھا کہ تمام رویت ہلال کمیٹی کے ارکان بیٹھ کے تو وہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے اس کے عین مطابق چاند کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق 3-4 سال 5 سال سے ہو رہا تھا فیڈریشن میں، صوبے میں نہیں ہو رہا تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک شخص، ایک مقام، ایک مسجد سے بغاوت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کی اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے اندر ڈسپلن ہو تو اس کے لیے بے شمار ایٹ ٹائم ہمیں اسرٹ بھی کرنا پڑتا ہے، وی نیڈ ٹو پٹ آر فٹ ڈاؤن ان اے اسٹرانگ وے۔ ڈو یو تھنک کہ ہم یہ سارا کچھ کرنے کی بجائے پوپل زئی صاحب کو مینیج کرتے ہیں؟ اچھا سر، بات یہ ہے کہ ایک تو بغاوت ذرا تھوڑا سا بھاری لفظ ہے، ٹھیک ہے، اوکے، بھاری ہو جاتا ہے، اچھا ہلکا کر لیتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا وزن کم کرنا ہے اس کا۔ پوپل زئی صاحب اپنے فلسفے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لوگ چاند دیکھتے ہیں، اس کو یہ لوگ اسلام آباد والے مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اس بات میں کتنا وزن ہے کتنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹرکچر کے پی کے میں موجود ہے وہ اس چاند کی تصدیق نہیں کر رہا ہے جس کو پوپل زئی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنفیوژن یہ آیا کہ کے پی کے میں 2 پیرل اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں، ایک اسٹرکچر وہ ہے جس کو مولانا پوپل زئی صاحب چلا رہے ہیں، اور ہم ان کی کوئی خدا نخواستہ تضحیق یا کوئی انفیریئر نہیں ان کو کہنا چاہ رہے کہ مطلب ان کا ایک اپنا ہے نظام۔ اچھا، کے پی کے میں ایک نظام فیڈریشن کا بھی ہے، 150-200 لوگ فیڈرل گورنمنٹ کی جو رویت ہلال کمیٹی اس سے منسلک ہیں، ڈسٹرکٹس میں بھی ان کا سسٹم نیچے تک ہے، وہ اس چاند کے دیکھنے کی تصدیق نہیں کرتے۔ پچھلی بار کیا ہوا؟ پچھلی بار یہ ہوا کہ جب پوپل زئی صاحب کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے 7-8 لوگوں نے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، انہوں نے اپنی ڈسٹرکٹ کی کمیٹی کو کہا کہ آپ ان سے کوآرڈینیٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں پہ دیکھا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل تصدیق نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ میں صاحب تو اس کو راضی کرتے فواد چودھری صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کے شور مچانے کی بجائے اپنے کے پی کے میں بیٹھتے جہاں ان کی اپنی ہمنوا حکومت ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کو کہتے کہ بھائی صاحب آپ
ہم سائنس کے مطابق چل رہے ہیں. اب بھی دیکھیے گا آپ, اگر آج کے پی کے میں چاند نظر آ جاتا ہے تو کیا رہ گئی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور اس کے باوجود وہاں پہ عیدیں پڑھی جا رہی ہوں تو منسٹری آف سائنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں قانونی پوائنٹ آف ویو سے کہ جب قانون بنتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس قانون کو مانیں, اس پہ عمل درآمد کریں, اور جب عمل درآمد نہیں کرتے, جو لوگ نہیں کرتے, قانون اپنا راستہ لیتا ہے. قانون کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ڈسپلن رکھا جائے. میں روڈ پہ اگر آپ اشارہ توڑتے ہیں تو اگر اشارہ بند ہے تو آپ کو رکنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے اسلام دین ایک ایسی چیز ہے جس میں جبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ کا اسٹرکچر وہاں پہ فوراً بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ نظام چلا جاتا ہے علماء کرام کے ہاتھ میں. رائٹ. اور اگر ایک روزہ کم ہو گیا یا ایک روزہ زیادہ ہو گیا تو اس کا گناہ ثواب اس آدمی کے سر ہے جس کے کہنے پہ وہ روزہ کم ہوا یا روزہ زیادہ ہوا, چاہے وہ اسلام آباد میں ہو چاہے وہ کسی اور ایریا میں ہو. بالکل صحیح. اب اسٹیٹ اس کو اپنے پورے جبر کے طور پہ نافذ نہیں کر سکتی. رائٹ. وہ کہتی ہے کہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں نے دیکھ لیا ہے, فرض کریں کہ گورنمنٹ آف پاکستان سارے ہو جاتے ہیں, اور میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا, میرے پاس بھی اتنی طاقتور دوربین ہے تو میں نے نہیں دیکھا. تو جیسے بہت سے لوگ پریڈکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, جامعہ اشرفیہ کے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اقبال اکیڈمی کے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں پریڈکشنز کے چاند, اور وہ کہتے ہیں ہماری صحیح بھی نکلی. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا تو میں عید نہیں مناتا, اور پھر میں کہتا ہوں اگلے دن دیکھ لیا تو میں عید کر دیتا ہوں, تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا کہ میں نے, بالکل ٹھیک ہے, میرے اوپر کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا. مجھے لگتا یہ ہے کہ ہماری یہ چاند راج جو ہے اس پہ بھی ہلکی سی بدمزگی ہمیں نظر آئے گی. میں ایک چیز, آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ ہمارے منسٹر جو ہے اپنی منسٹری پہ فوکس کرنے کے بجائے دوسری کی منسٹریز کی طرف آنکھ رکھتے ہیں اور انٹرفیئر کرتے ہیں, ان کے معاملات کی طرف جاتے ہیں. اور بجٹ کی بھی ہم نے بات کی, جو ہمارا ڈیولپمنٹل بجٹ تھا. میں سرسری طور پہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جو سپلیمنٹری کوسچنز آتے ہیں, ہمارے بجٹ کا کیا بن رہا ہے, ہمارے بجٹ کا جو سٹرکچر ہے کیا واقعی ہمارے منسٹروں سے لا علم ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور ہمارے ایک دوست تھے وہ کہتے تھے کہ کیا یاد کرا دیا. اچھا. تو کیا دکھی قسم کا سوال ہے کہ اس حکومت کو کچھ نہیں پتہ, بجٹ اس نے پڑھا ہی نہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ رولز ریگولیشنز بجٹ کے بھی کچھ ہوتے ہیں, قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. جو چیز قومی اسمبلی نے منظور کی ہو, ایک تو کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی بڑی مقدس گائے بھینس ہے, اور پھر اسی کی چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی ڈیولپمنٹ بجٹ کی, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کا بیڑا غرق ہوا. اس میں 1284 اسکیمیں فیڈرل گورنمنٹ نے رکھی ہوئی تھیں. رائٹ. ابھی میں نے جو 25 مئی کی ان کی ڈاکومنٹس ہیں لاسٹ ریلیز جو ہے, اس کے مطابق انہوں نے 433 اسکیمیں نکال دی ہیں. اچھا, 433 جو انہوں نے ختم کر دیا, ٹھیک ہے, کھا گئے ہیں. اس کا بجٹ نہیں ہے ان کے پاس, پتہ نہیں سر, یا بجٹ لیپس ہو گیا, کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ابھی گورنمنٹ نے بتایا ہی نہیں ہے, یہ کچھ ہمیں بتائے گی. ابھی تو ہم نے نیٹ پہ اور اپنی جو یہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں, جب اس کو آپس میں کمپیئر کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ اس وقت 851 اسکیمیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے چونکہ سر سیریل نمبر جو ہیں وہ بڑے گڑبڑ کر دیے ہیں, 10 کے بعد 851 آ گیا ہے. اچھا, اور 851 کے بعد 12 نمبر آ گئے ہیں. تو مطلب اس طرح سے نا ایک انگریزی کی جو سیریل چل رہا ہے اس میں بھی انہوں نے اچھا خاصا غدر مچا دیا ہے. تو اس لیے ہمیں ابھی ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے کہ کہاں انہوں نے ایگزیکٹلی کتنے منصوبے ختم کیے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں ایک 852 بھی ہو, کیونکہ مجھے جو نظر آیا یہ ایک رف آئیڈیا آپ کا کہ اپروکسیمیٹلی اتنے منصوبے جو میں نے اس میں دیکھا نا کہ ان کے فنڈز کدھر گئے. اچھا, اس میں سر کچھ تو اسکیمیں تھیں ان اپرووڈ. ہمارے میاں نواز شریف صاحب اور خاقان عباسی صاحب پولیٹیشینس جتنے بھی, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سر یہ 2 روپے رکھ دو. میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری میں کافی آتا جاتا رہا ہوں, تو صوبے میں بھی, تو وہاں پہ ایم پی ایز بیٹھے ہوتے ہیں, MNAs بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر جی 100 روپے رکھ دو. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ اسکیم کاغذ میں آ جاتی ہے اور تھوڑا سا رکھنے سے, اور یہ بعد میں پھر قبرستان بنتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر کافی ساری اسکیمیں جو ہے نا وہ ان اپرووڈ تھیں, حالانکہ ہمارے جو سابق وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ کئی مرتبہ آرڈر جاری کر چکے ہیں کہ کوئی اسکیم ان اپرووڈ شامل نہیں ہوگی, یہ کرائم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو ان اپرووڈ اسکیمیں تھیں وہ انہوں نے ساری نکال دی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ اپرووڈ اسکیمیں تھیں جن پہ تھوڑی تھوڑی فنڈنگ ہوئی تھی, جیسے وہی لاکھ روپیہ رکھ دو تو منصوبہ 150 ارب روپے کا ہے. ٹھیک ہے. 150 ارب روپے کے منصوبے کے لیے 2 لاکھ روپے رکھ دو. ٹھیک ہے. منصوبہ تو گھسے گا نا بیچ میں. ٹھیک. تو انہوں نے سر کافی زیادہ گھپلے کیے ہیں PSDP میں, اپنا جو ابھی بجٹ چل رہا ہے, اور یہ بھی پیش ہونا ہے ارکان اسمبلی کو, بڑا ریڈ الرٹ ہونا ہوگا. اور جیسے
گاہک قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہماری یہ اسمبلیاں تو اتنی ڈو یو تھنک کہ ہماری اسمبلی میں کوئی 5-7 ایسے اچھے پروڈنٹ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو ان پوائنٹس کو ٹیک اپ کر کے تھوڑا سا ریسرچ کر کے ہوم ورک کر کے گورنمنٹ کو ذرا ٹف ٹائم دیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ, اور ایون ٹریجری بینچز سے بھی لوگ ایسے ہو سکتے المیہ ہیں. اثر یہ ہے کہ لوگوں نے بجٹ پڑھا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں مثلاً ایک بہت شور ہوا کہ جی شہباز شریف نے اپنی مسلم لیگ حکومت نے گرانٹ ختم کر دی. یہ جو جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت دی جا رہی تھی, اسے پنجاب میں بھی دی جا رہی تھی, وہ ختم کر دی. تو ارکان اسمبلی نے شور مچانا شروع کر دیا. میں نے اس پہ لکھا کہ بھائی صاحب یہ تو اس بجٹ میں ختم کی گئی ہے جس کی منظوری آپ نے دے دی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک. تو سر بجٹ تو یہ پڑھتے نہیں ہیں, فواد چوہدری صاحب نے بھی نہیں پڑھا. رائٹ. اب قرضے ملک پہ کتنے, اس بارے میں نیشنل اسمبلی میں مختلف طرح کے اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں. ڈفرنٹ نمبرز آتے ہیں جو کہ ایٹ ٹائم بندہ مذاق سمجھتا ہے کہ آپ لیجسلیچر اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ آپ ہر کوئی ڈفرنٹ فگر کوٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتھینٹسٹی ختم ہو جاتی ہے. اچھا سہیب صاحب, ہم نے اپنے پروگرامس میں کافی سارے گورنمنٹ کو مشورے دیے, یو بینگ شیڈو منسٹر یو سجیسٹڈ لاٹ آف تھنگز ایکچولی, اور ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ الٹیمیٹلی جب گورنمنٹ ایک سٹیج ایسی تھی کہ بہت ایڈمنٹ تھے, باتیں نہیں مان رہے تھے, الٹیمیٹلی ان کو ہماری کہی ہوئی باتیں ماننا پڑیں اور وہ آج اس پہ روٹس بنے اور امپلیمنٹیشن ہو رہے. ہم ذرا ریکال کر سکتے ہیں کہ کون کون سی باتیں ہم نے سجیسٹ کی؟ جی ہاں, ہم بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے عمران خان نے تقریر کی جی OIC کے اجلاس میں ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے کی, ٹھیک ہے, اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جس پس منظر میں تقریر کی, یہ ساری ہماری جب نیوزی لینڈ کا انسیڈنٹ ہوا تو اس میں موجود تھی. ٹھیک ہے, ہم نے اس پروگرام میں بڑی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا, ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ٹیررزم کو کسی مذہب کے پس منظر میں نہیں دیکھتے. مسلمانوں کے خلاف ہم نے ایک شخص کا لیا کہ یہ اس فلاں آدمی کا ٹیررزم ہے, اس کا کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے وہی سٹانس لیا. وہ ان کی بیس عمران خان کی تقریر کی وہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم نے بات کی کہ جی کار اور پراپرٹی, ان دو چیزوں کو جب تک پرچیز کی اجازت نہیں دیں گے نان فائلرز کو تو انڈسٹری نہیں چلے گی, اور بینک بیٹھ جائیں گے. ہمارا یہ جملہ تھا بالکل صحیح کہ بینک بھی بیٹھ جائیں گے کیونکہ کولیٹرل میں ہمارے پاس جمع پراپرٹی ہے. اور الٹیمیٹلی ہماری اکانومی اسی طرح سفر کی, ہیمپر کی, بالکل اٹ واز اے کولیپس, بیکاز آپ کی جو بات تھی دیٹ واز ایبسلیوٹلی ٹرو. اور اسد عمر صاحب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے. اور سر وہ بھی لا بنا گئے تھے, کاروں پہ انہوں نے پرمیشن دے دی تھی, اب انہوں نے دے دی. ٹھیک ہے. پراپرٹی پہ انہوں نے نان فائلرز کو ایک لمٹ رکھ کے پرچیز کی اجازت دے دی. رائٹ. اچھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ اکاؤنٹس کو یہ چیک کریں اور اکاؤنٹس کی بیس پہ کریں. تو اب پرسوں جو انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے کہ ہم بینک سے 5 لاکھ سے اوپر کا 1 سال کا جو ڈیٹا ہوگا, 1 سال تک جس کا 5 لاکھ ہوگا اس کو ہم چیک کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ مان لی انہوں نے ہماری بات. یہ 3-4 بڑی میجر چیزیں جو انہوں نے مان لی چند ہی ہفتوں کے اندر. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہم نے بڑی ڈیٹیل سے کچھ امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں جو آج کے دن میں ہمیں اور شاید کل کے دن میں آپ تمام لوگوں کو فیس کرنے پڑے, ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے. یہ 1961 سے رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے اور گورنمنٹ کا ایک اپنا انداز اور خواہشات کا ایک تنازع چل رہا ہے. لیکن ہارمنی ضروری ہے, ہمیں ریلیجس فیکٹرز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, اور یہ بڑا ایک سمپل سا فارمولا ہے. پھر ہم نے یہ بھی طے کیا کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر ایک ملک میں 2 عیدیں ہو جائیں, اگر مدینہ اور مکہ میں 2 عیدیں ایک ہی سال میں ہوئیں تو ہم ہمیشہ مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں. پاکستان میں بھی اگر اس کو پروونشل میٹر کے طور پہ ڈیل کیا جائے, لیٹس ناٹ میک اٹ دیٹ سیریس کہ جہاں پہ ہمارے درمیان آپس میں اور بے شمار تنازعات کے ساتھ ایک نیا تنازع ایڈ ہوتا جائے. تھینک یو ویری مچ.